السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے قد افلح المؤمنون، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، اخرجہ مسلم۔ آج خطبے کا موضوع ہے فلاح حاصل کرنے کی تین چیزیں۔ فلاح و کامیابی حاصل کرنے کی تین چیزیں کون سی ہیں؟ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آج کی نشست میں ہم ان تین چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے فلاح کا معنی کیا ہے، فلاح کسے کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ فلاح کیسے حاصل کی جاتی ہے اور وہ کون سے امور ہیں جن سے فلاح حاصل کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ان تین چیزوں کا ذکر جن کا ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ فلاح کامیابی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اس فلاح کے اعتبار سے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو فلاح اور کامیابی کو دنیا کی حد تک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیز چاہتے ہیں اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ان کی خواہش کے مطابق ہے اور وہ حاصل کر لیے تو کامیاب ہو گئے، اور جس چیز سے وہ ڈرتے تھے چاہے وہ جیسی بھی ہو اگر اس سے بچ جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک تاجر ہے، وہ اپنے اس تجارت میں فائدہ چاہتا ہے اور اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ فیکٹری والا فیکٹری بنانا چاہتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہاں تک جانا چاہتا ہے، اور اسے خوف رہتا ہے کہ کہیں اسے اس تجارت کار میں خسارہ نہ ہو جائے، یا وہ جو فیکٹری بنانا چاہتا ہے کہیں اس میں وہ پیچھے نہ رہ جائے اور کوئی اور شخص اس کی جگہ یہ فیکٹری نہ لگا لے۔ جب ان لوگوں کو اس قسم کے لوگوں کو جب تجارت میں فائدہ مل جاتا، خسارے سے بچ جاتے، تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور فیکٹری اور جب فیکٹری لگا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے، جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے بچ جاتا ہے، تو یہ سمجھتے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئے۔ لغت کے اعتبار سے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فلان کامیاب ہو گیا یا فلان نے فلاح پا لی ہے، جیسے کہ عربی زبان میں جو تعریف کی جاتی ہے، جب آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کو مطلوب اور مرغوب ہے، جب حاصل کر لیتے ہیں، اور جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اور جو آپ کے لیے مکروہ سے بچ جاتے ہیں، اسے فلاح کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا مطلوب اور مرغوب ہے، جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، اور جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں جو آپ کے لیے مکروہ ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں، گویا کہ آپ نے فلاح یا کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہ فلاح کا ادھورا معنی ہے جو اس دنیا کی حد تک ہے، اور فلاح صرف اس کا نام نہیں ہے۔ فلاح کا اصل معنی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پالیں اور دنیا اور آخرت کی خرابی سے بچ جائیں۔ دوسرے لفظوں میں دنیا اور آخرت کے خیر کو پالیں اور دنیا اور آخرت کے شر سے بچ جائیں، یہ کامیاب انسان ہے۔ اسے فلاح حقیقی کہتے ہیں۔ اور اس فلاح کو پانے کے لیے دنیا میں عزت ہے، عافیت ہے، خیر ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں،
اور آخرت میں بھی سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں۔ یہ اصل فلاح اور کامیابی ہے۔ اس فلاح کو پانے کے لیے خاص راستہ اللہ تعالیٰ مقرر فرمایا ہے، جس کے بغیر آپ فلاح کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتے۔ جو اصل اور حقیقی فلاح اور کامیابی ہے، اس کے خاص راستہ متعین فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم پر جسے اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کامیاب انسان ہے اور اس نے فلاح حاصل کر لی ہے۔ اور جو اس راستے سے دور ہے، چاہے وہ ساری دنیا اکٹھی کر لے، چاہے سب سے بڑا امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، یا سب سے بڑا اثر رسوخ والا انسان کیوں نہ ہو، سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو دنیا کا، وہ کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شخص صراط مستقیم پر کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اسی صراط مستقیم پر صرف کھڑا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی لازمی ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ سب سے عظیم دعا ہے جو ہم سب سے بڑی عبادت میں اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں۔ اور اس دعا مانگے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔ تو فلاح کو پانے کے لیے فلاح کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے صراط مستقیم، جس کی تفصیل اللہ خود بیان فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ان کا راستہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہمارے سلف صالحین، یہ ان کا راستہ ہے۔ اس راستے کے علاوہ جو دو گمراہی کے راستے ہیں، غیر مغضوب علیہم، وہ راستہ جو مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ اور یہ دونوں راستے اس ایک راستے سے جدا ہے۔ فلاح حاصل کرنے کے جو مختلف امور ہیں وہ بہت زیادہ ہیں قرآن اور سنت میں۔ میں صرف آج کے حصے میں 3 چیزوں ذکر کروں گا جو صحیح مسلم کی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ورنہ اب اگر دیکھیں قرآن و سنت میں تو فلاح پانے کے لیے فلاح حاصل کے بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم فلاح ہے۔ سورۃ بقرہ کے ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ تو فلاح آپ قرآن میں جو پہلا صفحہ کھولتے ہیں سورہ فاتحہ میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی موجود ہے۔ تقوی سے آپ فلاح حاصل کرتے ہیں، صراط مستقیم سے آپ فلاح حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کو دیکھ لیں آپ، قد افلح المؤمنون، ایمان سے آپ فلاح پاتے ہیں۔ اور سورہ کے جو آگے جو وصف دیا ہے مومنوں کا اس کو آپ دیکھ لیں۔ سورۃ العصر چھوٹی سورت ہے، فلاح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں فلاح کے لفظ سے بھی آپ کو فلاح ملتا ہے، فلاح حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اور اس لفظ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس فلاح کے راستے کو اور طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز خود فلاح ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق، اخلاص اور اتباع، یہ 2 بڑی شرطیں ہیں ہر عبادت کی،
خصوصی طور پہ نماز کے لیے. نماز خشوع اور مکمل خشوع اور خضوع میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو گویا کہ اس شخص نے فلاح پا لی ہے. اس لیے اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور یہ ہم اعلان دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اذان کے وقت اور پھر 5 مرتبہ اقامت کے وقت. اب مسجد سے دور ہیں تو اذان میں سنتے ہیں، پھر مسجد کے اندر دوبارہ دہرایا جاتا ہے جب نماز قائم ہوتی ہے، تاکہ یہ مومن اچھی طرح سمجھ لے جو وہ عمل کرنے جا رہا ہے یہ فلاح والا عمل ہے. اس عمل سے یہ کامیاب ہو جائے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا. آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 امور جن سے فلاح حاصل ہوتی ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، یقیناً اس نے فلاح پائی جو مسلمان ہوا. الاسلام یہ سب سے پہلا اور بنیادی اور اساسی طریقہ ہے فلاح کو حاصل کرنے کا، اور یہ برابر ہے صراط مستقیم کی، یہ برابر ہے ایمان کے قد افلح المؤمنون، یہ برابر ہے تقوی کے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے. الاسلام، اسلام میرے بھائیو سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس بڑی نعمت کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے تو اس کافر سے پوچھ لیں جو اپنی سابقہ زندگی میں اسلام سے پہلے کفر کی کڑواہٹ کو چکھتا رہا اور اپنے رب کی دوری سے کڑواہٹ میں زندہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا. پھر اس نے اس ایمان کی چاشنی کو چکھا اور اس کڑواہٹ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی اور اس کی وہ تنگی بھی دور ہوئی، اور ایمان کی چاشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سعادت بھی عطا فرمائی. اس کا سینہ بھی کشادہ ہوا، دل میں اطمینان بھی ہوا، اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ملی. آپ اس شخص سے پوچھیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن کاش کہ ہم ایمان کی چاشنی کو کبھی چکھتے اور اسلام کی اس حقیقت کو بھی جان لیتے اور اس عظمت کو بھی جان لیتے. میرے بھائی واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس ایک نعمت کا ہم سے حساب لیا نا، ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے. باقی نعمتوں کو ہم کیا کریں گے؟ اسی ایک نعمت کا کیا ہم نے شکر ادا کیا اپنے رب سے؟ نعمت الاسلام. ہماری آنکھیں کھلی ہیں اس گھرانے میں جہاں پر اذان ہوتی ہے، جہاں پر نماز قائم کی جاتی ہے، جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات صدقات دیے جاتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. کتنی بڑی عظمت ہے، کتنے عظیم ہے یہ مسلمان. کاش کہ ہم اس اسلام کی قدر کو جاننے والے ہوتے. آج واللہ ہماری یہ حیثیت نہ ہوتی دنیا کی نظر میں جو آج حیثیت ہے. آج لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، حقارت نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمارے کوئی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں اسلام کی کیا قدر ہے. اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں ہم کتنی باعمل مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد کتنی آباد ہیں، اور دیکھ لیں دنیا میں ہم کتنی مگن ہیں. علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے 2 معنی ہیں. ایک ہے معنی عام، اور یہ وہ اسلام ہے جو ہر نبی کا دین تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو دین تھا دین اسلام تھا. یہودیت، نصرانیت، جتنے بھی ازم موجود ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے وہ ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام جو اسلام لے کے آئے ہیں، دعوت اسلام یہی ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ثمود، ہود
صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جتنے بھی اللہ کے انبیاء گزرے ہیں اور اپنے قوموں تک اللہ تعالیٰ کو مبعوث فرمایا ہے، ان کا ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی دین تھا، دین اسلام۔ اس اسلام کی تعریف 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: الاستسلام للہ بالتوحید، والانقیاد له بالطاعہ، والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ اسلام عام مفہوم میں۔ سب سے پہلے استسلام ہے، سرنڈر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس چیز سے؟ توحید سے۔ توحید ہی اساس ہے، اور تاکہ دعوے کی حد تک نہ رہے اور سچا اور پکا مسلمان بعمل مسلمان ہو۔ والانقیاد له بالطاعہ، انقیاد کرنا ہے طاعت فرما برداری سے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیا اس کی تعمیل کرنی ہے، جس سے منع فرمائے وہاں رک جانا ہے، اور ہر خبر کی تصدیق کرنی ہے، اور من و عن سے تسلیم کرنا ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا جو ان دونوں پر عمل کرنے کی ضروری ہے، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے براءت، اظہار براءت ظاہر و باطنا، اپنے قول سے بھی بری، اپنے فعل سے بھی بری، اپنے دل سے بھی بری ہے، دور ہے شرک اور اہل شرک سے۔ ان 3 چیزوں مجموعوں کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جو خاص مفہوم ہے اسلام کا، یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنی امت تک آئے ہیں، اور تمام جن و انس تک یہ پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی اساس یا جس کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور ہر وہ شخص جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، قرآن مجید جو بنیادی پیغام ہے، اور جو وحی قرآن اور سنت کے ذریعے یہ دین اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اور یہ تمام جن و انس ثقلین کے لیے ہے تا قیامت۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تا قیامت، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف اہل مکہ یا اہل مدینہ کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کا، سب کے لیے یہ دین ہے، اور یہ سب سے آخری اور ناسخ دین ہے سابقہ ادیان کا۔ باقی سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب عمل صرف اس دین پر ہوگا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بنیادی پیغام کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس ہم کہتے ہیں استسلام للہ بالتوحید، ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں، توحید کے سامنے سر جھکا کے من و عن سے تسلیم کرتے ہیں، توحید کو قبول بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، صرف دعویٰ نہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید اتباع ہے۔ یہ ہے مسلمان جو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ پہچان کیا ہے؟ توحید پر عمل ہے، اور اتباع پر بھی عمل ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید عبادت سے کیا مراد ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، صدقات ہے، خیرات ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، رغبت ہے، رغبت ہے، جو بھی عبادات ہے، چاہے قولی ہوں زبان سے، چاہے بدنی ہوں اپنے جسم سے، چاہے قلبی ہوں دل سے، جو بھی عبادات ہیں، ان ساری عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم پکارتے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہیں، ہمارے قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے توحید عبادت، لا الہ الا اللہ کا عام لفظ و مفہوم۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں، کلمہ شہادت میں گواہی دیتے ہیں کلمہ توحید کی، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں، اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ہم اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، پیروی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ لا الہ الا اللہ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید عبادت اور توحید اتباع، یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے گریبان میں جھانک کر، ہم کیا بعمل موحدین مسلمان ہیں؟ کیا جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں کرتے؟ ہماری پکار، ہماری دعا، ہماری مدد و اعانت، ہمارا استغاثہ،
ہمارا استعانہ، ہمارا استعاذہ، ہماری قربانیاں، نذر و نیازیں، صدقات، خیرات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ اگر صرف اللہ کے لیے ہیں تو آپ نے پہلے بنیاد پہ عمل کر لیا ہے۔ اور پھر دیکھیں میرا عبادت کا طریقہ جو ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میرے زکوٰۃ، جو بھی میں عمل کرتا ہوں، میرے اخلاق، میرا طریقہ کیا محمدی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر مطابق ہے تو الحمدللہ آپ سچے و پکے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے توحید اور سنت پر عمل کرنے والا شخص جو ہے اب یہ شرک نہیں کرے گا، یہ بدعت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ توحید اور اتباع ہے۔ جہاں پر توحید ہے وہاں پر شرک نہیں، جہاں پر اتباع ہے وہاں پر بدعت نہیں۔ تو شرک اور بدعت جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ گیا ہے، باقی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جو باقی فرائض ہے ان کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے، جو باقی محرمات ہیں ان سے اجتناب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا یہ مسلمان سچا اور پکا مسلمان ہے کہ نہیں، کیا یہ کلمہ توحید پہ عمل کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اس لیے انبیاء کی دعوت اس لیے انبیاء کی جو دعوت کی اساس ہے وہ کیا ہے؟ کہاں سے دعوت کا ابتدا کی، آغاز کہاں سے کیا؟ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، کہاں سے کیا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فاعبدوا اللہ واتقون۔ وجہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، توحید اور سنت ہے۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ ہر رسول کی بنیادی، ہر رسول بنیادی پیغام ہے یہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی اساس ہے۔ اگر یہی سمجھ میں آ گیا تو پھر دین کے باقی ارکان پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہیں پر انسان ٹھوکر کھا لے، یہیں پر غلطی ہو جائے، عبادت میں شرک اور اتباع میں خلل اور بدعت پہ عمل، تو یہ شخص کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اگرچہ ظاہراً سچا اور پکا مسلمان کیوں نظر نہ آئے لوگوں کو۔ سر پہ پگڑی ہے، چہرے پر خوبصورت داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، نمازی ہے اور تہجد گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، متقی پرہیزگار ظاہر نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً جب تک توحید اور سنت پر عمل نہیں ہوگا تو اس ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قصور داڑھی کا نہیں، قصور اس پگڑی کا نہیں، قصور اس خوبصورت شکل و صورت یا ٹخنے کو شلوار کرنے کا، اتباع سنت کا نہیں ہے۔ اصل قصور دل کے اندر خرابی اور خلل ہے، توحید نہیں ہے اور سنت نہیں ہے۔ وہ جس کو توحید سمجھتا ہے وہ اساساً بنا تو وہ شرک ہے، وہ اسے توحید سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو پکارتا ہوں تو یہ پکار مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی۔ یہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ نبی کو پکارنا یا رسول اللہ مدد کہنا یہ شرک ہے، اللہ سے دور تو کر دے گا، کبھی قریب نہیں ہو سکتی۔ کسی ولی کو پکارنا جو ہے، آج دیکھیں لوگ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی دعا اور پکار کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، مدد غوث سے طلب کرنی ہے، اور درگاہوں میں جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنی جو بھی اپنی حاجتیں ہیں وہاں پر لے کے جاتے ہیں، مشکلات کا حل وہاں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، اولاد بھی ان کو وہیں سے چاہیے، روزگار بھی وہیں سے چاہیے، بیماری سے شفا بھی وہیں سے چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ عجب دیکھیں سبحان اللہ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار کس نے کیا ہے؟ یہ نہیں الفاظ کہ جیسے اس سے مجھے بیماری وہی شفا دے گا، جب بیمار میں ہوتا ہوں۔ یہ ادب دیکھیں سبحان اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ بیماری بھی اسی کے حکم سے ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ رب کی بارگاہ میں ادب سے کام لیا جاتا ہے اور صرف اسے پکارا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارا جاتا۔ اور اسی طریقے سے اتباع کی بات کرتے، نماز پڑھتے ہیں، دیکھ لیں اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دو مسلمانوں کو دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے، نمازیوں کو دیکھ لیں، نماز کے طریقے میں فرق کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے میری نماز حنفی، وہ کہتے میری نماز حنبلی، وہ کہتے میری نماز شافعی یا فلان نماز ہے۔ ارے نماز نبوی ہم کب پڑھیں گے؟
وجہ کیا ہے؟ اتباع میں خلل ہے. تو جب تک توحید اور سنت، توحید اور اتباع، توحید عبادت اور توحید اتباع سنت جو ہے، یہ ہمارے زندگی دلوں میں اور ہمارے دلوں میں بنیادی طور پر بس نہیں جاتا، اور اس پر ہم باعمل مسلمان نہیں بن جاتے، ہم صحیح سچے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. فلاح پانے کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قد افلح من اسلم. آئے سمجھ میں اسلام؟ الحمدللہ. دوسری چیز جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، ورزق کفافا، اور اسے کافی اس کی حاجت کے مطابق رزق دیا گیا ہے. رزق کفاف، سبحان اللہ. اتنا رزق اس کے پاس موجود ہے اور اسے کافی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. رزق کفاف ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہو وہ کامیاب ہے، اس نے فلاح کو حاصل کر لیا ہے. تو جس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ کیا ہے پھر؟ دیکھ لیں. الحمدللہ ہمارے پاس آج کا کھانا بھی ہے، کل کا کھانا بھی ہے، اور مہینے بھر کا کھانا بھی ہے. الحمدللہ کمال ہے. کتنا کرم ہے اس رب سبحانہ و تعالیٰ. اگرچہ کافی کیا تھا ہمارے لیے؟ رزق کفاف کافی تھا. اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محمد کے رزق کو قوت بنا دے. قوت کیا ہوتا ہے؟ آج کے دن کا توشہ اور رزق جو ہے، جس سے آج کا ہم اپنے پیٹ کو پال سکے اور اپنی ضرورت، کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے، وہی قوت ہے. رزق آل محمد ہی کفافی رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم گھرانہ اس دنیا میں رزق کفاف اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. اور بس اوقات ایسا وقت بھی آیا کرتا تھا کہ رزق بھی جو کفاف یہ بھی کم پڑ جاتا تھا. کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے. ایسا وقت بھی آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کھجوریں بھی نہیں تھیں. سبحان اللہ. لیکن کامیابی حاصل کر لی ہے. رزق کفاف کا ذکر کیوں ہے؟ اور کیا زیادہ رزق حاصل نہیں کرنا؟ کیا مسلمان وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو صرف اپنے اور اپنے بچوں کے آج کا توشہ جس کے پاس موجود ہے اور زیادہ کمانا کیا جائز نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے اس کی حاجت کے مطابق، اور اگلا جملہ اس جملے سے جڑا ہوا ہے، اس سے قناعت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے. وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دنیا کی لذتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنا وقت دنیا کے پیچھے نہیں ضائع کرتا. اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس حلال بھی ہے، اس کے پاس خیر بھی ہے، رب کی رحمت ہے، رب کی رضا بھی ہے. اس جیسا کوئی انسان ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جو لوگ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا کی لذتیں چاہتے ہیں اور دنیا میں ہی کامیاب ہونا چاہتے، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے، جیسے کہ میں نے تاجر کی اور فیکٹری والے کی مثال دی ہے، ان کی سوچ اس حد تک ہے بس، اور ان کو مل بھی جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں ان کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. رب کے لیے وقت تو اب چھوڑیں، اپنے گھر والوں کو کتنا وقت ہوتا ہے. کبھی اس میٹنگ میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس شہر میں، بزنس کے لیے ٹور میں گئے، بزنس کے لیے کیا گیا، فلان کام کے لیے گیا. ان کے پاس سانس لینے کا وقت مشکل سے ملتا ہوگا. ان کے گھر والے، ان سے پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ترس جاتی آنکھیں اس تاجر کو دیکھنے کے لیے جو دنیا کا بڑا تاجر ہے، بڑا پیسے والا ہے، اپنے اسپیشل جیٹ اور کروز بھی ہے، اپنے گھر والے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. کیا زندگی ہے بھائی. اور اس شخص کو دیکھیں، نماز کے لیے کتنا اس کے پاس وقت ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ایسے پیارے بندے بھی الحمدللہ جو امیر بھی ہیں، بڑے اچھے تاجر بھی ہیں اور وقت بھی نکالتے. میں اکثر کی بات کر رہا ہوں جن کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے، ورزق کفافا. اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور دنیا میں مگن ہو کر جس چیز کے وہ پیدا کیے گئے وہ بھول جاتے ہیں. نہ توحید ہے، نہ اتباع سنت ہے، نہ بنیادی علم حاصل کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی خیر ان کی زندگی میں، نہ کوئی سوچ ہے، مگر دنیا کے پیچھے لگنا ہے. اور مال کی زیادتی ان کی سب سے پہلو آخری خواہش رہتی ہے. اور اس ریس میں لگے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، چلے جاتے ہیں اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں.
ہاتھ میں ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، 1 ریال 1 درہم بھی ساتھ نہیں جاتا، کچھ نہیں ہاتھ میں، تو اس دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن جو لوگ رزق کفافی موجود ہے اور اس سے بڑھ کر بھی ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو آسان رزق کی فراوانی مہیا فرمائی ہے، میسر فرمائی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور دونوں جڑی ہوئی ہیں، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جو صرف دنیا کے پیچھے لگتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو آخرت چاہتے دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو جسے کہتے طلاق دے کر دنیا کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخرت کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ نہ تو پھر نماز وہ پڑھ سکیں گے، نہ عبادت میں ان کو چستی ہوگی، نشاط ہوگا، اور نہ ہی صحیح طریقے سے عبادت کر پائیں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے وہ یا مخلوق کا حق وہ پورا کر سکیں گے۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جسے حاصل ہو گیا ہے وہ کامیاب الحمدللہ۔ وہ دنیا کی بھلائی سے مراد صرف مال دولت نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں ہے، صرف خوبصورت بیوی نہیں ہے، صرف کار بنگلہ یا فیکٹری یا گاڑی نہیں ہے، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی دنیا عطا فرمائی ہے۔ اچھی دنیا وہ ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، چاہے کم ہی صحیح، لیکن رب راضی ہے، آپ خوش ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ اچھی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر زیادہ مال و دولت ہے، آپ اسے حلال سے کماتے، حلال میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نفقات کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے ہیں اور محرمات سے اجتناب میں آپ آگے ہیں، تو آپ جیسا پھر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تیسری چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس سے فلاح حاصل کی جاتی ہے، کامیابی حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت عطا فرمائی ہے، جو کچھ اسے دیا ہے اس پر قناعت ہے۔ قناعت ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے پر، جو رب نے دیا ہے، جب وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، کم ہے لیکن رب نے یہی دیا ہے، اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں، حرام کی طرف نہیں دیکھتے، حرام کی طرف نہیں دیکھتے، رب نے یہی دیا ہے، ہاں بھلائی کی طرف کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حلال، حرام سے نہیں۔ جس چیز سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، رب کو راضی کرنا ہے، یہ ان کا اولین مقصد ہے اس دنیا میں، وہ عمل کرتے ہیں جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کو خوش کرنے کی تگ و دوڑ میں رہتے ہیں، اور جہاں پر دور سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ جو کچھ ہے، رزق ہے، چھوٹی سی نوکری ہے لیکن حلال کی ہے، الحمدللہ، مزید کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن قناعت ہے الحمدللہ، جب اللہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ خوش ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق کی ادائیگی ہے اس میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص اس کی تنخواہ کم ہے، اس سے پوری ہے الحمدللہ، وہ اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے، ضروریات پوری کر لیتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ صدقات خیرات بھی دیتا ہے، اور برکت بھی ہے، اسے کہتے ہیں برکت، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت بخشی ہے۔ اور قناعت کے تعلق سے بڑی پیاری بات سیدنا علی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، اور جو بھی عمل صالح کرتا ہے، نر میں سے مادہ میں سے، مرد یا عورتوں میں سے، وهو مؤمن، جب کوئی ایمان کہلاتے ہیں، جب کوئی مومن ہو، فلنحيينه حياة طیبہ، ہم یقیناً اسے اچھی زندگی مہیا فرمائیں گے، اچھی زندگی، حیات طیبہ،
سیدنا علی فرماتے ہیں قال الحیات الطیبۃ ہی القناعہ، حیات طیبہ کیا ہے؟ قناعت ہے۔ اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس ایک تفسیر میں فرماتے ہیں وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه ولم يعظم فيها نصبه ولم يتكدر فيها عيشه۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے جس اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائے تو یہ شخص جو ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتا اور نہ ہی اس کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس میں کوئی تنگی یا کمی بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ ہے قناعت، سبحان اللہ۔ اور اسی قناعت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ دنیا کے اعتبار سے کسے دیکھ جو آپ سے اوپر ہے یا آپ سے نیچے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہیں۔ اللہ نے آپ کو روزگار دیا ہے تو بے روزگار کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عافیت دی ہے، مریض کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، بے اولاد کو دیکھ لو، تمہیں مال و دولت دیا ہے، امیر تو فقیر کو دیکھو، اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھو اور اپنے اوپر مت دیکھو کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی بنگلے ہیں، کتنی اس کے پاس کاروبار ہے، کتنا مال، کتنا دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں تو نیچے والوں کو دیکھو۔ جب یہ کرو تو کیا ہوگا؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے، ورنہ پھر ناشکری نعوذ باللہ جگہ کر لیتی ہے۔ اور کتنے ایسے ناشکرے لوگ ہیں جو اوپر دیکھتے رہتے ہیں، اللہ نے سبحان اللہ دیکھے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے علم کی توفیق دی ہے، اس علم سے اسے نوکری ملی ہے، اس نوکری سے اسے پیسہ ملا ہے، اس سے اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کے اولاد بھی ہے، اس کا اپنا گھر بھی ہے، تو پھر چھوٹا سا کاروبار بھی ہے، سواری بھی ہے، پھر بھی اوپر دیکھتا رہتا ہے اور کہتا کہ ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں۔ اس طریقے سے شخص اس ناشکری سے اپنے دیے ہوئے پہ پانی پھیر سکتا ہے اور عن قریب اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، جو اللہ نے دیے سب اسے چھین بھی سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ دل کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آگے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، 10 قدم آگے لگاتے ہیں اور 20 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، قناعت نہیں ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ قناعت سے محروم کر دے تو ایسا شخص ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ رزق کے کفاف اسے مکمل نہیں ہوتا، پھر وہ حرام کی طرف دوڑتا ہے، اور جب ایک دفعہ حرام کی چاشنی نعوذ باللہ لذت منہ میں لگ جاتی ہے پھر اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ اب یہ دیکھیں نعوذ باللہ کتنی ایسے تاجر موجود ہیں، اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، جن کی تجارت کی بنیاد سود ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ میں جو بڑے جتنے کاروبار ہیں، اللہ علم ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، اللہ رحم فرمائے، جو مجھے پتہ چلا جتنی بڑے کاروبار ہیں وہ بینک لون کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، اور جب بینک لون کے لیے آپ کو گروی رکھنا پڑے گا، آپ کا گھر وغیرہ جو ہے، پھر آپ کو وہ لون دیتے ہیں، اور جس کی بینک گارنٹی بھی کہتے ہیں، میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے نا۔ بینک گارنٹی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ یعنی بہت زیادہ ہے، کروڑوں میں ہے، آپ کے پاس لاکھ 1 کروڑ نہیں ہے، یا 5 کروڑ کا آپ کے پاس صرف 1 کروڑ ہے مثال کے طور پہ، یا 2 کروڑ ہیں، 5 پورے کروڑ نہیں آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بینک گارنٹی دیں گے اس کمپنی کو جو مدر کمپنی ہے۔ بینک گارنٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بینک آپ کو مفت میں تھوڑا دیتا ہے، بینک آپ کا گھر، آپ کا جو زمین وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ گروی رکھ لیتا ہے گارنٹی کے طور پہ، یعنی اور وہ کمپنی آپ کو پھر سامان بھیجنا شروع کر دیتی ہے، جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پیمنٹ کے وقت آ جاتا ہے اور آپ پے نہیں کر سکتے کیونکہ سیل کم ہے یا بزنس صحیح نہیں چل رہا، تو پھر بینک اپنی طرف سے پے کرتا ہے، کوئی گارنٹی بینک نے دی ہے اس مدر کمپنی کو، اور پھر بینک آپ سے سود لیتا ہے، فری میں نہیں دے گا آپ کو،
جب آپ بینک کو پیمنٹ نہیں کر سکتے اور وقت گزر جاتا ہے، پھر آپ کی پراپرٹی کو نیلام کر کے بیچتے ہیں، پھر وہاں سے پیسہ سود سمیت لیتے ہیں، تو بینک گارنٹی شرعاً جائز نہیں، یاد رکھیں۔ ایک سوال بھی آیا تھا ابھی بیچ میں، میں نے بیان کر دیا ہے، اس اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، اور جو بینک گارنٹی پہ جتنی کاروبار موجود سب سود کی بنیاد پر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چھوٹا کاروبار شروع کریں، لازمی کہ کروڑوں سے یا بلین سے آپ شروع کریں، چھوٹا شروع کریں قناعت کے ساتھ، اور دیکھیں برکت کیسے آتی ہے، اور دیکھیں آہستہ آہستہ اسی تھوڑے میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ سب سے بڑے تاجر بھی بن سکتے ہیں اس خیر سے، سود سے بچتے ہوئے بھی۔ دیکھ سیدنا عثمان کو دیکھنے آپ کیا کہتے ہیں، عثمان غنی، لقب غنی کا ہے، مکمل کاروبار، مکمل تجارت جو ہے وہ حلال کی، سبحان اللہ، اور اللہ کے راستے میں نفقہ دیتے ہوئے، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان جیسا کوئی نہیں، مشکل ترین وقت میں اپنی جان و مال کو قربان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے۔ کیونکہ کس نے کہا ہے کہ صرف حلال، بعض لوگ کہتے ہیں امپاسبل، بھی تجارت نہیں کر سکتے بغیر سود کے، بغیر حرام، کس نے کہا ہے بھائی؟ سود اس زمانے میں بھی عروج پہ تھا، سود آج بھی عروج پہ، ہر زمانے میں عروج پہ رہا ہے۔ اس زمانے میں سود خور تھے، بہترین زمانے میں، آج کے زمانے میں تا قیامت لوگ رہیں گے۔ سوال یہ کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اسے بہتر نہیں ہے اس حرام کھانے سے، واللہ حرام کھانے سے پہلے لقمے سے بے برکتی ہو جاتی ہے، حرام کے پہلے لقمے سے، یاد رکھیں، بے برکتی چھا جاتی ہے، پھر آپ کی ہوس ختم نہیں ہوگی، پھر آپ دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے آگے تو چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنی دور ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر توفیق بہت مشکل ہو جاتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور توبہ کرنا، کئی ایسے لوگ کہتے ہیں یار ہم سارا کاروبار چھوڑ دیں، ارے توبہ کرتے ہیں سود سے تو ہمارا تب سب ختم ہو گیا، ہم پھر فقیر ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے، جو بنیاد ہے، جو تم نے سود لیا ہے وہ نکال دیں، باقی جو حلال ہے وہ تو رکھیں، جو آپ کا اپنا کیپٹل ہے جو بغیر سود کے وہ تمہارا ہے، باقی تو چھوڑے۔ حرام جو ہے الغرض، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، توفیق اسے ملتی ہے، اور جو خیر چاہتا ہے وہ خیر کو حاصل بھی کر لیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین روش منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔